اچھا، حضرت ابراہیم کا ایک لقب ہے خلیل اللہ. خلیل کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ کون بتائے گا؟ خلیل، خلیل کہتے ہیں دوست کو، ٹھیک ہے، اللہ کے دوست خلیل اللہ، ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا یہ لقب بھی ہے. انہوں نے اللہ عز و جل سے عرض کی کہ یا اللہ مجھے تو دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا. قیامت کے مرنے کے بعد قیامت کے دن مردے سارے زندہ ہوں گے نا، قبروں سے نکلیں گے. یا اللہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم تمہارا ایمان نہیں ہے؟ اے اللہ کیوں نہیں؟ اس پر تو ایمان رکھتا ہوں، مگر تمنا یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لوں تو مزید دل پر یقین ہو جائے، مزید میرا ایمان مضبوط ہو جائے، میرے دل کو قرار آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ، اچھی طرح اپنے ساتھ ہلا ملا لو. یعنی پرندے 4 لو، ان کو اپنے ساتھ کھلاؤ پلاؤ، اپنے ساتھ ہلا لو ملا لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا دو اور اپنے گرد و نواح کے پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا ان کا قیمہ یعنی گوشت رکھ دو. ذرا غور کیجئے، 4 پرندے ذبح کیے گئے. اب پرندے کون سے تھے؟ تو پرندے تھے، اس میں ایک تھا مرغ، ایک تھا کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور. ٹھیک ہے، یہ 4 پرندے تھے. تو آپ نے 4 پرندوں کو پالا، خوب کھلایا پلایا، اپنے ساتھ ہلایا، پھر ان 4 کو ذبح کیا اور 4 کے سر اپنے پاس رکھ لیے، سر کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیے اور ان 4 کا قیمہ بنایا اور تھوڑا تھوڑا گوشت پہاڑوں کے اوپر الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دیا اور پھر دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کو پکارا. یہ بڑی اہم بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا. یا ایھا الدیک، دیک کہتے ہیں مرغ کو، ٹھیک ہے. یا ایتھا الحمامہ، حمامہ کہتے ہیں کبوتر کو. یا ایھا النسر، اے گدھ. یا ایھا الطاؤس، طاؤس کہتے ہیں مور کو. ٹھیک ہے، آپ کی پکار پر کیا ہوا؟ قیمہ پڑا تھا نا، قیمہ اڑنا شروع ہوا اور پرندوں کا، ہر پرندے کا گوشت پوشت ہڈی الگ ہو کر ایک ساتھ جوڑنا شروع ہو گئے. قیمہ الگ الگ تھا. 4 پرندے تیار ہوئے بٹ 4 بغیر سر کے تھے. سر تو آپ کے پاس تھے، گردن یعنی سر تو آپ کے پاس، منڈی آپ کے پاس پڑی ہوئی تھی. اب 4 پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے. دیکھیں کیسی شان، روزانہ نیا واقعہ، روزانہ نئی اللہ کی شان ہم سن رہے ہیں. کیسی شاندار بات. اب آپ نے ان سروں کو، ان کو اپنے سر ان کو خود ہی جوڑ لیے اور پھر دانہ چگنے لگے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے گویا یہ ڈیمونسٹریشن کر کے، ایک پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ جب یہ پرندوں کا قیمہ الگ، ہڈی الگ، سر الگ، یہ اللہ کے حکم سے قیمہ ہڈیوں پر چڑھ گیا، گوشت بن گیا، سر جڑ گیا، دانہ چگنے لگ گئے، تو جو رب یہ کر سکتا ہے وہ قیامت کے دن قبروں سے مردوں کی ہڈیوں کو نکال کر بھی انہیں بھی انسان بنا سکتا ہے، انہیں بھی کھڑا کر کے انہیں جو ہے وہ اس پر یوں سمجھیے کہ حساب کتاب کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، ایک بڑی خوبصورت بات، یہ بات تو ہو گئی ایمان کی، اللہ پر یقین کی، رب کی قدرت پر بھروسے کی. اچھا، اب اس میں ایک بڑی خوبصورت بات جو عقیدے کی ہے. بہت سارے ناظرین ذرا غور سے سن لیں، آج آپ کا بھی بہت بڑا مسکنسیپشن دور ہو جائے گا. یہ میں نے قرآنی واقعہ سنایا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جب اللہ کے نبی، جب اللہ نے فرمایا ان مردہ پرندوں کو پکارو، پرندے کیا تھے؟ مردہ، قیمہ بن چکا تھا. آپ نے پرندوں کو کیسے پکارا؟ حضرت ابراہیم نے جب پکارا تو پرندوں کو پکارا نا، یا ایھا الدیک، اے مرغ. تو جب مردہ پرندوں کو اللہ کے نبی پکار سکتا ہے تو اگر ہم ولیوں کو، شہیدوں کو، صحابہ کو، نبیوں کو پکاریں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی کا انداز، اور قرآن کے یہ واقعہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی شرک کا حکم نہیں دے سکتا. جب رب نے اپنے نبی سے فرمایا اور نبی نے کام کیا تو وہ شرک والا کام کیسے ہو گیا؟ تو جب مرے ہوئے پرندوں کو پکارنا شرک نہیں تو دنیا سے پردہ کیے گئے خدا کے ولیوں، شہیدوں کو پکارنا کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح یا غوث کا نعرہ لگانے والے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ کلیئر ہو گیا. اچھا، اب ایک اور خوبصورت بات، تصوف کا ایک نقطہ علماء نے لکھا کہ ان 4 پرندوں کو جو الگ الگ، 4 کبوتر لے لیے جاتے، 4 ہی گدھ لے لیے جاتے، 4 ہی مور لے لیے جاتے، سب الگ الگ کیوں لیے گئے؟ اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ 4 خصلتیں ہیں، ہر پرندے میں ایک خصلت ہوتی ہے، ایک ایسی بری عادت تھی. مثلا مور کو اپنی شکل و صورت پر بڑا غرور ہے، تکبر ہے، بڑا اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے. مرغ میں کثرت شہوت بری خصلت ہے.
گدھ میں لالچ اور حرص بری عادت ہے، اور کبوتر کو اپنی پرواز اور اونچائی پر بڑا غرور ہوتا ہے کہ میں اتنی اونچی اڑان اڑتا ہوں۔ اللہ اللہ، علماء کہتے ہیں یہ 4 پرندے ذبح کیے گئے، جس کے بعد حضرت ابراہیم کے دل کو تسلی ملی کہ اللہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ اگر آج ہم بھی ان 4 چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں، اونچائی کے غرور کو، حسن کے تکبر کو، لالچ اور حرص کو، نفسانی خواہشات کو اپنے آپ سے دور کریں، اللہ آج بھی ہمارے دلوں کو زندہ فرمائے گا، آج بھی اپنی قدرت کے نظارے دکھائے گا۔